صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ آپ جس کے سنگت میں رہو گے، جس کے صحبت میں رہو گے، جس کے ساتھ رہو گے، اس کا اثر آپ پر ضرور پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یعودانی او ینصرانی او ینجسانی۔ ہر ایک بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اگر اس کا ماں باپ یہود ہے تو یہود بن جاتا ہے، نصارہ ہے تو نصارہ بن جاتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ گھر کا ماحول جس طرح ہے اسی طرح وہ بچہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں گناہ چھوڑ دیں، نیکی کی زندگی گزارے، نمازیوں کی طرح زندگی گزارے، شریعت کو مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کی فرما بردار ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں وقت دیا کرے۔ بھیا گناہ چھوڑنے کا جو ہے نا دو ہی راستہ ہے، ایک تو یہ ہے ایک آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، یہ بہت مشکل ہے، لیکن دوسرا راستہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے اندر فرق آپ خود محسوس کر سکیں گے، آپ کی نماز میں مزہ آئیں گے۔ اس سب کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، وقت نکلنا ہوگا۔ آپ کتنے بھی بیزی رہتے ہو لیکن آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اللہ والوں کے ساتھ لگائیں۔ اب اس زمانے میں سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ، تبلیغ کی جماعت کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگائے۔ دیکھیے گا آپ 3 دن وقت لگائے گا نا، اس کے بعد دیکھیے گا آپ کو اپنے آپ نماز پڑھنے، کچھ ہی دنوں کے لیے صحیح، آپ کو اپنے آپ نماز پڑھنے کو من کرے گا۔ سمجھ لیجیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھا، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں پڑھ لوں۔ مسلمانوں کی حالت تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ نماز جو اس کا چھٹ رہا ہے اس کو محسوس تک نہیں ہو رہا، بھیا محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ جو بندہ اپنے گناہوں کو، مطلب یہ نماز جو چھوڑ رہا ہے، یہ جو گناہ ہو رہا ہے، یہ تک محسوس نہیں کر رہا ہے، جو بندہ محسوس ہی نہیں کر رہا وہ کیا توبہ کرے گا بتاؤ؟ اس کا جو گناہ ہے کبیرہ ہو رہا ہے، یہ تک محسوس بھی نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ کیا توبہ کرے گا؟ اگر انسان شرمندہ ہو، اپنے گناہوں لے کر افسردہ ہو، تب جا کے اس کو توبہ کرنے کا توفیق ملتا ہے۔ جب نماز چھوڑ رہا ہے، نماز کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، یہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ سمجھ ہی نہیں رہا، تو بتاؤ اس بندے کو کس طرح توبہ کا توفیق مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اسی شخص کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں جو شخص اپنے گناہوں پر افسردہ ہو، شرمندہ ہوگا۔ بھیا تھوڑا سا وقت نکالو، اپنے جتنے بھی آپ بزی رہتے ہو تھوڑا سا وقت نکالو اللہ کے واسطے، تھوڑا سا وقت نکال کر جماعت میں تھوڑا سا وقت لگاؤ۔ 3 دن تک آپ نے کبھی ٹائم نہیں لگایا، کم سے کم 3 دن کا وقت نکال کر آپ نکل کے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے بھیا اگر آپ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں، بہت زیادہ ویست ہیں، آپ کے پاس عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو اور مشغول کر دوں گا، اور دوسرے کاموں میں لگا دوں گا، اور بیزی کر دوں گا اس بندے کو، اور اس کی زندگی سے جو برکت ہے نا میں اس کو چھین لوں گا، اس کے جو ضروریات ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا، اس کا ضروریات اس کا پورا نہیں ہوگا۔ بھیا اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اللہ اور اس کی رسول کو راضی کرنا ہے، بس یہاں سے چلے جانا ہے۔ جو کچھ یہاں پر ہے ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھر بار، گاڑی وغیرہ سب کچھ، یہاں تک کہ ہمارے اولادیں بھی، ہمارے بیویاں بھی، سب کچھ چیزیں، جتنے بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہی رہے گا، ہم چلے جائیں گے۔ صرف اور صرف ہمارے ساتھ جو چیز جائے گا وہ ہے ہمارا عمل، وہ صرف ہمارا عمل ہے، اور عمل کرنے کو تبھی من کرے گا جب آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آپ کا ایمان تبھی تازہ ہوگا۔ دیکھیے ایمان بہت قیمتی چیز ہے،
बहुत कीमती चीज है, आप बाजारों में इसको खरीद नहीं सकते, कहीं भी आप उसको खरीद नहीं सकते। इसको बनाने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। अब जितना वक्त दोगे उतना आपका ईमान बनेगा। बस वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ हमको बनाया गया है इबादत बंदगी करने के लिए। रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है, मेरे अल्लाह खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं तो हमें भी खिलाएंगे ना। भैया इतना मत सोचो, जितने भी हमारी जिंदगी में मुश्किलात चल रहे हैं उसी के अंदर हमें निकलना है, हमें वक्त लगाना है, हमें काम करना है। इसलिए कि हमें जो है अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अल्लाह के सवालों का जवाब देना है, तब हम फंस जाएंगे। अगर सबसे पहला जो सवाल हमसे पूछा जाएगा वो किसके बारे में होगा? नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल का जवाब ही अगर हम दे नहीं पाए तो हमारे जो पहला जो मंजिल है वो ही अगर पार नहीं कर पाए ना, तो आगे जितने भी आएंगे ना वो और भी ज्यादा मुश्किल होते जाएंगे। तब उस वक्त हमारे पास अफसोस के सिवा और कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ उस वक्त अफसोस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।